وعلیکم دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 15واں پارہ۔ اس کی کل آیات ہیں 226 اور کل رکوع ہیں 21۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور اس کے بعد سورہ کہف کی 74 آیات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز واقعہ معراج کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں مکہ کے لوگوں کو آخری نوٹس دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اہم موضوعات میں بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا حوالہ ہے اور اس کے علاوہ انسانی تمدن اور اخلاق کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں اس کا جو ذکر ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس لیے ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے رسول کو اپنے پاس بلا کر کیا ہدایات دیں، اور اس کی زیادہ تفصیل اس واقعے کی کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے، اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنے نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کی عمر 52 سال تھی، یعنی 52 ایئرز کے تھے آپ۔ حرم کعبہ میں آپ سو رہے تھے، یکایک جبریل فرشتے نے آ کے آپ کو جگایا۔ آپ سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھے تو جبریل آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، یعنی کاٹا آپ کے سینے کو، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا۔ پھر وہ آسمان سے ایک سونے کی ٹرے، ایک تشت لائے تھے جس میں علم، بردباری، دانائی اور ایمان تھا۔ آپ نے حضرت جبریل نے آپ کے سینے کو علم، بردباری، دانائی کہتے ہیں عقل مندی اور سمجھداری کو، اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کا سینہ جو ہے وہ سی دیا، اس پہ کوئی نشان بھی نہیں پڑا۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کا ہم انسان اپنی ظاہری عقل سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا۔ اس جانور کا رنگ سفید تھا اور اس کا قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ یہ روشنی کی رفتار سے چلتا ہے۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں جو بچے، انہیں پتہ ہوگا کہ روشنی بہت تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے۔ ایسی چیزیں جو عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کی رفتار تو بہت کم ہوتی ہے، تیز سے تیز سواری ہمارے کے سامنے جہاز ہے، لیکن روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس جانور کا نام جو تھا نا، براق تھا۔ پچھلے پاروں میں ہم نے پڑھا برق، بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا جانور براق۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو براق چمکا، یعنی تھوڑا گڑبڑایا۔ جبریل نے تھپکی دے کے کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی۔ وہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کے آئیں گے۔ پھر دوسری منزل طور سینا تھی۔ آپ کو یاد ہے یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے باتیں کی تھیں، اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ یہ وہ والا پہاڑ طور سینا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہو گیا۔ اسی سفر کے دوران ایک جگہ کسی نے آپ کو آواز دی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ یہودیت کی طرف بلانے والا آدمی تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ عیسائیت کی طرف بلانے والا تھا۔ پھر نہ ایک عورت نظر آئی، بڑی بنی سنوری، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے نظر پھیر لی۔ جبریل نے بتایا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ حضرت جبریل نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی
اس سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص آپ سے ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، آپ اسے بھی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ جبریل نے بتایا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ پھر ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے، وہاں ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو دنیا کی ابتدا سے لے کے اب تک پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی سب نے نماز کے لیے صفیں باندھ لیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا دیا۔ پھر آپ نے ان سب انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب تھی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ نے اچھی چیز چوز کی، یہ عین فطرت ہے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چڑھے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ تو پیارے ساتھیوں، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا ہاں جی بلایا ہے۔ تب دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک اتنا گرم جوش استقبال ہوا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی عظیم ہستیوں سے ہوا جو وہاں پر رہتی تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیتیں کیسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور اپنے فیس سے، جسم کی ساخت سے، کسی پہلو سے ان کے اندر کوئی ایسی خرابی والی بات نہیں تھی، بڑے خوبصورت۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ آدم ہیں، حضرت آدم، آپ کے باپ۔ ان بزرگ کے دائیں طرف بھی بہت سارے لوگ تھے اور بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ۔ وہ دائیں جانب دیکھتے اپنے رائٹ ہینڈ پہ تو خوش ہو جاتے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ حضرت آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ برے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اب بتائے تو ذرا رائٹ سائڈ پہ کون تھا؟ نیک لوگ نا۔ پھر آپ نے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اس جگہ کو وزٹ کیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھیتی کاٹے جا رہے ہیں، فصل کاٹے جا رہے ہیں، جتنی کاٹے جا رہے ہیں اتنی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جہاد کرنا گویا ایسا ہے کہ فصل کاٹے جاؤ اور نیچے سے اور اتنی ہی زیادہ اگتی جائے، یعنی کبھی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوں گی، ان کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نماز کے لیے جلدی اٹھنا چاہیے نا، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، مطلب لیٹ کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑے میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس کھا رہے تھے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور خیرات صدقہ کچھ نہیں دیتے تھے، بس جمع کر کے رکھتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا اکٹھا جمع کر کے انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس سے نہیں اٹھتا تو اس میں اور لکڑیاں ڈال لیتا ہے۔ کتنا بیوقوف تھا۔ پوچھا یہ احمق کون ہے بیوقوف جس کو یہ نہیں پتا کہ بھاری ہو گیا تو لکڑیاں نکالنے کی بجائے اور ڈالے جا رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالے جاتا تھا۔
پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے، اپنی زبان سے ایسے ہی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا برپا کیے رکھتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا سوراخ ہوا اور اس میں سے موٹا سارا بیل باہر نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی سوراخ میں سے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنے والی فساد والی لڑائی جھگڑے والی بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے اس کو، لیکن وہ ہو نہیں سکتی۔ پھر ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، ان کی غیبتیں کرتے تھے، ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں بچوں، معراج کے ذریعے کے واقعے کے ذریعے ہمیں تفصیل سے کیوں بتایا جا رہا ہے، اور یہ باتیں آج ہم رمضان کے مہینے میں اس پارے کے دوران ہم آپس میں ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، تانا دینے سے، غیبت کرنے سے، ہے نا۔ پھر کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام کیا ہے نا۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب اچھا نفیس صاف ستھرا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا جس سے بو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام رشتوں کی طرف، حرام دوستیوں کی طرف جاتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے سینوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اچھا اس کو کاٹ۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈراؤنا سا تھا اور سختی سے بولتا تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ اب تک جتنے فرشتے ملے ہیں سب مسکراتے چہروں کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ملے ہیں، یہ جو فرشتہ ہے اس کے خشک مزاجی کا سبب کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا انچارج ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ کی نظروں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا دیا اور دوزخ اپنی خوفناک دوزخ جو تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے لوگوں میں دو نوجوان سب سے الگ تھلگ نظر آ رہے تھے۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ تیسرے آسمان پر ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کا حسن جو تھا وہ عام انسانوں کے مقابلے میں ایسے تھا جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہو۔ تو آپ نے پوچھا تو پتہ چلا یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بہت خوبصورت تھے نا حضرت یوسف۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ پہنچے تو ایک عظیم الشان محل آپ نے دیکھا، اس کا نام تھا بیت المعمور، جہاں بے شمار فرشتے آ جا رہے تھے۔ آپ وہاں آس پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو پیارے نبی سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید آپ اوپر چڑھے حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں، نیچے سے آنے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکامات اور قانون لے کر جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اس جگہ پر
اوپر سے نیچے سے آنے والے یہاں رک جاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنے قوانین جو ہے براہ راست یہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس جگہ، اس مقام کے قریب سے آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ وہاں پر جنت کے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، کسی کان نے ایسی باتیں سنی نہیں ہوں گی جیسی خوبصورت جنت تھی۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل ٹھہر گئے، اور وہاں پر سے آگے آپ اکیلے گئے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی۔ جو باتیں آپ نے ارشاد کی، جو باتیں وہاں پر ہوئیں، ان کا لب و لباب کیا تھا؟ وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو دی گئیں، وہاں سکھائی گئیں آپ کو۔ شرک کے سوا باقی تمام گناہوں کی بخشش کا امکان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں۔ اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی پہ عمل نہیں کر لیتا نا، جب وہ عمل کر لیتا ہے نا تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر پیارے نبی واپس اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے رودات سنی کہ اوپر کیا ہوا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب آپ گئے تو پیارے نبی نے بتایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں۔ تو رودات سن کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی تھا اور مجھے بہت تلخ تجربہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، تو آپ واپس جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کچھ کم کر دیں۔ آپ واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے وہی بات کی، پھر آپ واپس گئے تو پھر 10 اور کم کر دیں، ہر بار 10 کم کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ واپس بھیجتے کہ جاؤ ابھی بھی زیادہ ہے۔ جب 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کو 5 نمازیں پڑھنے پہ 50 کا اجر ملے گا۔ تو پھر آپ جو ہیں وہ واپس اسی سیڑھی سے بیت المقدس میں واپس آئے۔ یہاں پر پھر تمام پیغمبر موجود تھے، آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ یہ غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے یہ روداد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کو سنائی۔ پھر جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ام ہانی نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ اللہ کا واسطہ یہ باتیں لوگوں کا نہ بتائیے گا، لوگ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک اور شوشہ لگ جائے گا۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ نہیں، میں تو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ آپ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ پیارے نبی نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کیا تھا۔ اس نے مذاق اڑایا، بیت المقدس رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ پیارے نبی نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا میں ساری قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہ بات کہو گے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں سب کو جمع کرو۔ سب آئے، پیارے نبی نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، 2 مہینے کا سفر ایک رات میں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ آنن فانن بچوں یہ خبر سارے مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سارے مسلمان اسے سن کر بس اسلام سے پھرنے والے ہی ہو گئے۔ اور لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے کہ بس اب تو حضرت ابوبکر بھی آج کی یہ بات سننے کی دیر ہے، وہ بھی اسلام چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ بات سنی تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل انہوں نے کیا۔ حضرت ابوبکر بولے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے، اور اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں آسمان سے ان کے پاس پیغام آتا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، یہ بھی سچی بات۔ پھر حضرت ابوبکر کعبہ میں تشریف لائے، رسول اللہ موجود تھے اور وہ لوگ بھی جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پیارے نبی سے انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ آپ نے ایسا کہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا ہاں میں نے ایسے کہا ہے۔
ابو بکر صدیق کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ اب لوگوں کو پتہ تھا کہ پیارے نبی بیت المقدس کبھی نہیں گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر کی اس تدبیر سے وہ لوگ جو ان کو جھوٹا بتا رہے تھے ان کی تو پھونک کی نکل گئی۔ وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خود تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے تھے۔ جب پیارے نبی نے بتایا تو وہ لوگ بھی قائل ہو گئے۔ تو آپ فرماتے جاتے کہ میں فلاں جگہ سے گزرا، تو وہ لوگ بھی اس کی تصدیق کرتے۔ پھر نا ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وہاں پر، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ فلاں فلاں مقام پر تجارتی قافلے جا رہے تھے، فلاں شخص کا قافلہ تھا، فلاں شخص کا قافلہ تھا، اور ان کی تھوڑی سی اور باتیں بھی بتائیں۔ اس سے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، لیکن وہ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگر وہ اس بات پر یقین کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ کافر تھے نا، اور وہ ہر بات سچی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جو رب اپنا پیغام وحی کے ذریعے حضرت جبریل کے ذریعے آپ تک پہنچا سکتا ہے، وہ حضرت جبریل کے ذریعے آپ کو آسمان پر بھی بلا سکتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی اور حیرانی کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا نا پیارے بچوں جب آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے 12 سال گزر گئے تھے، اور تقریباً مکہ کے ارد گرد کے سارے لوگ آپ کو جانتے تھے، اور آپ پر اکثریت ایمان نہیں لائی تھی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا حکم آنے والا تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین کو، جہاں لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، چھوڑ کر مدینہ کی طرف منتقل ہو جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کے لیے ایک زمین ہموار کر رکھی ہے۔ اس مرحلے پر آپ کا مشن پھیلنے والا تھا، صرف حجاز اور عرب میں نہیں بلکہ ارد گرد کی قوموں سے بھی آپ کا واسطہ پڑنے والا تھا۔ اسلام کی تحریک ایک مکمل سٹیٹ میں بدلنے والی تھی، اس لیے کہ اہم موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی ہدایات دینے کے لیے اور آپ کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے حضور بادشاہ کائنات نے اپنے حضور آپ کو بلایا تھا۔ اسی پیشی کا، اس حضوری کا نام معراج ہے۔ یہ عالم بالا کے ایک حیرت انگیز سفر ہے جو بھلا ہجرت کے کتنے سال پہلے پیش آیا؟ 1 سال پہلے۔ اس سفر کے بارے میں جتنی تفصیلات حدیث میں بیان ہوئی ہیں نا، وہ قرآن پاک میں نہیں آئی۔ مثلا بیت المقدس پہنچ کے نماز ادا کرنا، آسمان کے مختلف طبقات میں سے گزرنا، دوسرے پیغمبروں سے ملنا، لیکن قرآن ان باتوں کو چھوڑ کرنا اصل مقصد کو محدود طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اور وہ بھلا کیا ہے؟ قرآن نے معراج کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ مقصد بیان کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اسی مقصد کو سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں مکہ کے لوگوں کو آخری نوٹس دیا گیا ہے، کافروں کو، کہ اگر تمہاری سختیوں کی وجہ سے اللہ کا رسول مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوا تو تم لوگ بھی مکہ میں چند سال سے زیادہ نہیں رہنے والے۔ اور بنی اسرائیل جن مدینہ میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے، ان کو خبردار کیا گیا، بنی اسرائیل کو، مدینہ میں رہتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ نا، انہیں خبردار کیا گیا کہ تم پہلے اپنی پاس ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں 2 زبردست ٹھوکریں کھا چکے ہو، 2 قیمتی موقع کھو چکے ہو۔ پہلے موقع پر بنی اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس کی وجہ سے بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، ان کو اللہ نے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اور دوسری بار جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ اللہ نے ان کے سر پہ مسلط کر دیا سزا کے طور پر۔ اب تیسرا اور آخری موقع انہیں ملنے والا تھا مدینہ میں، اور اس کے بارے میں انہیں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم یہاں پر بھی ایمان نہیں لاتے نا تو اس کے بعد تو تمہاری ہسٹری ختم۔ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتائے ہیں جن پر انسانی تمدن، انسان کے آداب و اخلاق کی تعمیر ہونی چاہیے۔ وہ اصول 14 ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اقتدار اس کائنات کا اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔
اور انسانی زندگی میں خاندان کی اہمیت، نمبر 2 بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں خاندان سب سے اہم ہے۔ اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار ہو اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار ہوں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ غریب ہوں، معذور ہوں یا اپنے وطن سے باہر اور مدد کے محتاج ہوں، ان کو ایسے ہی اکیلا نہ چھوڑ دو، ان کو ان کے ساتھی بنو، ان سے تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ دولت کو فضول ضائع نہ کرو۔ جو مالدار اپنے روپے پیسے کو، اپنی دولت کو برے طریقے سے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر یہ اصول دیا کہ 5ویں بات یہ ہے کہ اصول یہ دیا کہ خرچ کو نا اعتدال پہ رکھو، بیلنس ہو کے خرچ کرو، نہ بہت زیادہ کنجوسی کرو اور نہ ہی فضول خرچی۔ پھر 6ٹھی بات یہ بتائی کہ رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنے طریقوں سے، اپنے نقلی اور جعلی طریقوں سے اس میں خلل نہ ڈالے۔ خدا اپنے انتظام کے معاملات کو زیادہ اچھا جانتا ہے۔ 7ویں یہ بات بتائی کہ تنگی کے ڈر سے، معاشی طور پر مشکل کے ڈر سے اپنی نسل کو آگے بڑھانے سے نہ رک جاؤ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق نہ مارو، اور یہ اس بات پہ یقین رکھو کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے پیدا کیا وہی ان کے رزق کا انتظام کرے گا۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی اور بے حیائی کے راستے پر جانے سے منع کیا، بلکہ اس کی طرف، بے حیائی کی طرف جانے والے تمام اسباب کا، تمام ذرائع کا راستہ بھی بند کر دیا، اس کو بھی گناہ قرار دے دیا۔ وہ تمام راستے جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں ان راستوں کو بھی اللہ نے گناہ قرار دے دیا۔ پھر 9ویں بات یہ بتائی کہ انسانی جان جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو کسی انسان کی جان نہ لی جائے، اللہ کر کے مقرر کردہ قانون کے سوا کسی انسان کا خون نہ بہایا جائے۔ 10ویں بات یہ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو جاتے ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ 11ویں بات یہ بتائی کہ اپنے جو وعدے کرتے ہو نا، جو پرومس کرتے ہو، جو عہد و پیمان کرتے ہو، اس کو پورا کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے بچوں، اس بات کو ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافق اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ 12ویں بات یہ بات بتائی کہ ناپ تول، اپنے بزنس کے معاملات میں ناپ تول، لین دین کو پورا رکھو، صحیح اللہ سے ڈر کے، اس میں کمی نہ کرو۔ اپنے پیمانے اور جسے وزن کرتے ہو وہ مشینیں، ان سب کو درست بالکل ایکوریٹ رکھو۔ 13ویں بات یہ بتائی کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، وہم، گمان اور خیال کی بنا، میں نے سوچا ایسے ہو جائے گا، میں نے سمجھا ایسے ہو جائے گا، اس بات سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات کا بھی انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ تکبر اور نخوت سے، غرور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ چوتھی بات، یہ 14 اصول جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ دراصل وہ پروگرام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ انسانی سوسائٹی کو، انسانی معاشرے کو تعمیر کریں، اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت زندگی گزارنے کے مکمل پیکج، خوبصورت زندگی گزارنے کا، بیلنس زندگی گزارنے کا ایسا معاشرہ جس میں یہ 14 اصول نافذ کر دیے جائیں، وہاں پر کسی قسم کی کوئی افراتفری نہیں ہوگی، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، وہاں پر سکون ہوگا، وہاں پر امن ہوگا۔ اسلام تو ہے ہی امن اور اطمینان بخشنے والا دین نا، طریقہ، ایسا طریقہ زندگی جہاں انسان خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان 14 نکات کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے جو 5 وقت کی نماز فرض کی معراج کے موقع پر، وہ اسی لیے کہ انسان کے ذہن میں 5 وقت یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حاکم ہے، حاکم اعلیٰ اللہ رب العالمین، جس نے اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا اور جس کے پاس جا کر اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج 15ویں پارے کا اتنا ہی حصہ
کل انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔